السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين۔ وبعد، کتاب عمدۃ الاحکام سے آج حدیث نمبر 70 ہم پڑھیں گے، صف بندی کے احکام و مسائل۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ان جدتہ ملیکہ، بے شک ان کی دادی جان ملیکہ نے دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے لیے، کھانے کی دعوت کی۔ صنعت لہ، اور وہ کھانا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ فأکل منہ، پس تناول کیا اس کھانے سے۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، قوموا، چلو کھڑے ہو جاؤ، تیاری کر لو، فلی اصلی لکم، پس میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ قال انس، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقمت الى حصیر لنا، پس کھڑا ہوا میں ہمارے گھر میں ایک چٹائی تھی اس کی طرف، قد اسودا، جو پڑے پڑے سیاہ ہو چکی تھی، غبار آلود ہو چکی تھی، من طول ما لبس، زیادہ عرصہ پڑا رہنے کی وجہ سے۔ فنضحته بماء، پس چھیٹے مارے میں نے اس پر پانی کے۔ فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصففت انا والیتیم وراءہ، اور صف بنا لی میں نے اور یتیم نے، وراءہ آپ کے پیچھے۔ یتیم ضمیرہ، جو کہ دادا ہے حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ کہ ہوا ضمیرہ جد حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ تھا۔ والعجوز من ورائنا، اور میری بوڑھی دادی جان ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ صف بندی کے احکام و مسائل میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، سب سے آگے امام اور پیچھے مرد ہوں گے، مردوں کے پیچھے بچے اور بچوں کے پیچھے آخر میں عورتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فصلی لنا رکعتین، پس نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت۔ ثم انصرف، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ ولی مسلم، اور مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی به وبأمه فاقامنی عن یمینه واقام المرأة خلفنا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی انہیں اور ان کی امی جان کو، فاقامنی عن یمینہ، پس کھڑا کیا مجھے اپنے دائیں جانب، واقام المرأة خلفنا، اور کھڑا کر لیا عورت کو پیچھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر نمازی 2 مرد ہوں تو پھر ایک مرد امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، البتہ عورت برابر نماز میں کھڑی نہیں ہو سکتی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ حدیث نمبر 71 پر بھی غور کر لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں بتو عند خالتی میمونہ، بتو رات گزاری میں نے، رات بسر کی، رات کو قیام کیا، عند خالتی میمونہ، اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر۔ یہ زوجہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، پس کھڑے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے رات کے ایک پہر۔ فقمت عن یسارہ، پس کھڑا ہو گیا میں بھی نماز پڑھنے کے ارادے سے، عن یسارہ، آپ کی بائیں جانب۔
فاخذ براسی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے سر سے پکڑا، فاقامنی عن یمینہ، اور کھڑا کیا مجھے اپنے دائیں جانب، اور کھڑا کیا مجھے اپنے دائیں جانب۔ تو یہ احکام و مسائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف کی تمام کامیابیاں، تمام کامرانیاں قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہوئی، اور ہماری ذلت و خواری ان روشن تعلیمات کو چھوڑنے سے ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم و تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اسے بھی فراموش کر دیا گیا ہے۔ غور کیجئے، مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے، اور جو تھوڑے بہت پڑھتے ہیں ان کی صفوں میں خلا ہے۔ محبت کا جنون باقی ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں، صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق کے جذبے اندرون باقی نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات سب کے لیے یکساں ہیں، کسی خاص جماعت اور مسلک کے لیے نہیں ہے۔ تو آج دیندار لوگوں میں اسی خلا کی وجہ سے ان کے دل پارا پارا ہیں، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی کہ دیکھنا اپنی صفوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ ہمارے یہاں جو گنے چنے دیندار ہیں ان میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصہ بیت چکا ہے اور دیندار لوگ ابھی تک اسلامی نظام برپا نہیں کر سکے، اور اس کے برعکس جو منافقین کا ٹولہ ہے وہ برسر اقتدار ہے، اور عوام الناس اسلامی نظام عدل سے محروم ہے۔ اس کے لیے یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دیں، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو آئیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور اس کی ابتدا نماز سے کریں۔ ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی ہو، نماز میں بالکل غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ نماز 5 وقت اللہ رب العالمین نے مقرر اوقات پر ہمارے پر فرض کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو صف بندی کے جو احکام و مسائل شریعت میں، قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتے ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ سب مسلمان، سب اہل ایمان، سب اہل اسلام۔ اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔